میں اللہ کی نبی کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے چاہتے تو استعمال کر لیتے, جب بھی مجھے چاہتے تو اپنے اس میں کور میں ڈال لیتے, یعنی خاموش کروا دیتے. ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی میرا یہ معاملہ تھا, لیکن ابھی خلافت کے بوجھ نے مجھے بہت ہمبل کر دیا ہے, مجھے بہت ویک کر دیا ہے. تو میں ہر اس بندے کے سامنے ہمبل ہوں گا جو کہ شریعت پہ چلے گا, اور میری چہرے کی جو گالیں ہیں وہ اس کے پاؤں کے نیچے رہیں گی. see the humility, وہ میرے چہرے سے اوپر چڑھ کے جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر وہ دین کی اطاعت کرے, شریعت پہ عمل کرے. لیکن کوئی شخص جس نے شریعت کی نافرمانی کی اور اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی, تو یہ اس کے لیے تلوار ہے, اور میں اس کے لیے تلوار بن کے ثابت ہوں گا. اور عمر بن خطاب وہی شخص ہیں جن کو سب سے پہلی دفعہ جو لقب ملا امیر المؤمنین, وہ عمر بن خطاب کو ملا. کیونکہ ابو بکر صدیق کو لوگ امیر المؤمنین نہیں کہتے تھے, ابو بکر صدیق کو لوگ کہتے تھے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہی از دا خلیفہ آف رسول, یعنی اللہ کے وسلم کے جو فوراً بعد آئے. تو اٹ واز ڈیفیکلٹ فار پیپل ٹو کال ہم یعنی خلیفۃ ابو بکر و خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلے جس خلیفہ کو لقب ملا امیر المؤمنین کا, وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. اینڈ خلاف اور عمر, اللہ اکبر, کیا کہنے اس کے. صرف ایک واقعہ دیکھیں جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب جیروسلم فتح ہوا, اور وہ فتح کا وہ ٹائم تھا اور وہ موقع تھا کہ جب یہودیوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں ہے کہ ہم صرف تمہارے امیر کو ہی چابیاں دیں گے اور کسی کو نہیں دیں گے. And they requested to hand over the keys to the خلیفہ. صحابہ نے کہا, کچھ نے منع کیا, کچھ نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. تو عمر بن خطاب حالانکہ آدھی زمین کے مالک ہیں, وہ خلیفۃ المسلمین ہیں, the biggest super power on the face of this earth, چاہتے تو انٹراج کے ساتھ جاتے, لیکن نہیں, ایک اونٹ لیا اور ایک غلام ساتھ لیا. اور غلام بھی ایسا نہیں کہ وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے اونٹ پہ سوار ہو یا پیدل چلتا رہے, نہیں, ٹرنز لیں کہ ایک دفعہ تم اونٹ پہ چڑھو گے, ایک دفعہ میں چڑھوں گا, پھر تم چڑھو گے میں واک کروں گا, اور پھر میں چڑھوں گا تم واک کرو گے. برابری دیکھیں, جسٹس دیکھیں, اللہ اکبر. حتیٰ کہ لکیلی اللہ کی طرف سے جب جیروسلم بیت المقدس پہنچنے لگے تو عمر بن خطاب کی ٹرن اس سے تھوڑی دیر پہلے ختم ہوئی تھی, اور غلام سوار تھا اونٹ پہ. اچھا, واٹ از دا ہول پرپز آف دس ٹرپ, کہ عمر بن خطاب انٹر ہوں ایز اے خلیفہ ٹو ریسیو دا کیز آف بیت المقدس, رائٹ. لیکن اب ہوا یہ کہ وہ نیچے ہیں اور انہوں نے اونٹ کی لگام پکڑی ہوئی اور غلام سوار ہے. غلام نے منتیں کی کہ آپ اوپر آ جائیے, آپ بیٹھ جائیے. دس واز ناٹ دا پرپز, ہم تو ٹرنز لے رہے تھے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے, اب تو ہو گیا نا, اب تو سفر ختم ہو گیا, اب آپ آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا تمہاری باری, تم اوپر ہی رہو گے. اینڈ دیٹس ہاؤ عمر بن خطاب انٹرڈ بیت المقدس. اور ان کے کپڑے پہ جو ہے نا پیوند لگے ہوئے ہیں, اور اس بیت المقدس انٹرنس سے کچھ ٹائم پہلے, کچھ دیر پہلے ایک ڈرٹ کا اور ایک مڈ کا پونڈ تھا جس سے وہ گزرے, جس کے ان کے کپڑے بھی گندے ہوئے ہیں, لیکن they never cared about it. They never cared about it. Give me a water break and I'll be back within a second, inshallah ta'ala. So this was it, اللہ اکبر. یہودی جو کہ بیت المقدس میں تھے وہ رونے شروع ہو گئے کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے, کہ جس کے کپڑوں پہ پیوند, جو کہ پیدل چل رہا ہے اور غلام سوار ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھاگ کے آئے لیکن عمر خطاب کے پاس, اور کہا کہ عمر, these are people, they prefer, they love, they admire good clothes, lavish lifestyle. آپ کا امپریشن ٹھیک نہیں پڑے گا ان کے سامنے. کائنڈلی چینج یور سیلف اے بٹ, کائنڈلی تھوڑا فریش اپ ہو جائیے, کپڑے ایسے چینج کر لیجیے. تو ابو خطاب نے زور سے ابو عبیدہ بن جراح کو چیسٹ پہ مکہ مارا اور کہا, ابو عبیدہ تم یہ بات کر رہے ہو, I never expected this from you, ابو عبیدہ. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی اس دین اسلام کی وجہ سے. اس سے پہلے ہم ذلیل و خوار تھے. اگر ہم کسی اور چیز میں عزت طلب کریں گے اور چاہیں گے
اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے ذلیل و خوار کر دے گا. یہ اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی وجہ سے، اور ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے. اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی. یہ اسلام تھا جس نے ہمیں آنر اور وقار دیا. تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم نے قرآن کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، ہم ویسٹ کے پیچھے چلنے شروع ہو گئے اور ان کو اپنا آقا اور رول ماڈل اور مینٹور مانا. اور پھر دیکھیں ہمارا کیا حال ہے آج. ہم اپنے دین کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ان کا لائف اسٹائل تھا، یہ ان کا دین تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک گورنر تھے، انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے، صحابی رسول ہیں فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ، کہ وہ تھوڑا سا لگژریس لائف اسٹائل کو پریفر کر رہے ہیں. اور وہ کیسا تھا آپ سن لیجئے. مطلب دیکھیں ہم کہاں پہ اور وہ کہاں پہ. ان کو پتا چلا کہ وہ تھوڑی سی ریفائنڈ ہنی کھا رہے ہیں، اور جو بریڈ یوز کر رہے ہیں وہ تھوڑی پیوریفائڈ ہے. تو عمر بن خطاب نے ان کو لیٹر لکھا کہ I've heard this about you. I want your presence in Medina. منسی میں فیروز دیلمی وہاں سوار ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے اور اجازت چاہی. انہوں نے کہا یس پرمیشن گرانٹیڈ. جب وہ داخل ہونے لگے تو ایک قریشی لڑکا ان کے ساتھ ہے جو کہ he was about to enter as well. تو فیروز دیلمی نے کہا کہ it's my turn, تم پیچھے ہو جاؤ. تو اس نے آرگیو کیا، تو فیروز دیلمی نے اس کو پیچھے کرتے کرتے ان کا ہاتھ لگا اور اس کے ناک سے بلیڈنگ ہونے شروع ہو گئی. It landed on a wrong place in the face. تو وہ انٹر ہو گیا اور کہا عمر بن خطاب آپ کے گورنر نے میرا یہ حال کر دیا ہے. حالانکہ it was an accident اور موقع بھی تھا فیروز دیلمی کا کہ وہ انٹر ہوتے. تو عمر بن خطاب نے پوچھا کہ فیروز دیلمی یہ بات ٹھیک ہے، یہ ایسی بات صحیح ہے، میں صحیح سن رہا ہوں؟ انہوں نے کہا یس ایسا ہوا، لیکن میری تھی. انہوں نے کہا نہیں تم نے ہاتھ کیوں لگایا، قصاص تو ہوگا. فیروز دیلمی جو گورنر ہے اور صحابی رسول ہیں، وہ ایک قریشی لڑکے کے سامنے وہ نیچے بیٹھ کے اپنے گھٹنوں پہ، اللہ اکبر، اور انہوں نے کہا کہ اب آپ بدلہ لیں. لیکن عمر بن خطاب دیکھیں کتنی بصیرت اور فراست والے ہیں. انہوں نے کہا یہ لڑکے کو بولا کہ تمہارے سامنے گورنر حاضر اور صحابی رسول ہے، لیکن تمہارے پاس پورا رائٹ ہے کہ تم اس سے بدلہ لو، لیکن تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں، ایک بات سن لو کہ بندہ ہے کون. اور پھر فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور زندہ تھے ہمارے بیچ میں، تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسود انسی، اسود الانسی. وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں. یعنی جھوٹا رسول سامنے آیا. اور اس کے بعد مسلمہ کذاب بھی آیا ابو بکر صدیق کے دور میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیروز دیلمی کو بھیجا ٹو فنش دس پرسن اینڈ ٹو کل دس پرسن. اور جب فیروز دیلمی نے یہ سکسیسفلی کام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بیان کی اور ان کو ایک طرح سے ان کی پریز بیان کی اور کہا کیا ہی بہترین شخص ہے فیروز دیلمی. تو کہا کہ یہ اس بندے کا کیلیبر اور سٹیٹس ہے، اب اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو لے لو، تمہارا حق بنتا ہے. تو اس شخص نے کیا کہا جو یہ لڑکا تھا کہ میں کیسے ایک شخص کو تھپڑ مار سکتا ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریفیں بیان کی، اور کہا کہ میں معاف کرتا ہوں، میں نہیں لیتا. تو فیروز دیلمی نے پوچھا عمر بن خطاب سے کہ عمر کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن سوال تو نہیں کریں گے کہ میں نے اس پہ ظلم کیا تھا اور اس نے بدلہ نہیں لیا. اب دیکھیں ان کا بھی مقام دیکھیں کہ شکر ہے یار مجھے اس نے معاف کر دیا، وہ کہتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. لیکن دے ایون سیڈ کہ کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ حساب تو نہیں لیں گے، اگر لیں گے تو ابھی ہی بدلہ چکا دیا جائے، کل کو میرے پاس کچھ نہیں ہوگا اس کو دینے کے لیے، میں اپنے نیکیاں نہیں دے سکتا اس بندے کو. تو عمر بن خطاب کہا نہیں، اس نے ولنگلی تمہیں والنٹیئر کیا اور معاف کیا ہے، تو انشاءاللہ تمہیں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور خوش ہو کے فیروز دیلمی نے کہا کہ اس بچے کو کہا کہ جو میرا گھوڑا ہے وہ تمہارا، جو میری سوڈ ہے جو میں لے کے آیا ہوں وہ تمہاری، اور 30,000 درہم ہے میرے پاس وہ بھی تمہارا ہے. تم نے مجھے اس دنیا میں معاف کیا، تمہارا میرے پہ احسان ہے، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کے احسان کے بدلہ احسان نہیں ہے، تو یہ سب تمہارا. عمر بن خطاب مسکرائے اور کہا کہ تم نے بچے کو کہا کہ تم نے اس بندے کو معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، and you have secured your جنہ، اور اس بندے نے تمہیں ایک گفٹ دیے اتنے سب کچھ، and you have secured your دنیا as well. So what a beautiful دین it is. ہم اللہ کی رضا پہ آئیں تو صحیح، ہم اللہ کے دین پہ چلیں تو صحیح، پھر دیکھیں کیسے کیسے میریکلز ہوتے ہیں، پھر دیکھیں کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کی فرمایا اذا کان امراؤکم خیارکم،
وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سَمْحَاؤُكُمْ وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَاظْهَرُوا الْأَرْضَ خَيْرٌ لَكُمْ مَا بَطْنِهَا. اگر تمہارے امراء، تمہارے لیڈرز تم سے سب سے اچھے لوگ بن جائیں، اور تمہارے جو اغنیاء ویلدی لوگ ہیں وہ پیسہ خرچ کرنے والے بن جائیں، اور تمہارے جو امور ہیں، تمہارے جو معاملات اور افیئرز ہیں وہ آپس میں ڈسکشن کے بعد ریزالو کیا جائیں، تو یہ دس ورلڈ ول بیکم اے ویری مچ بیٹر پلیس ٹو لیو. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ صرف اسلام کے ساتھ ہوتا ہے. اسلام یونیلیٹرل ڈیسیژن، آٹوکریٹک لیڈرشپ کو پروموٹ نہیں کرتا، رادر اسلام پروموٹ کرتا ہے آپس میں مشورے کے ساتھ، پیار محبت سے چلا جائے، جس طرح سے عمر بن خطاب کے دور میں اس دنیا نے وٹنس کیا. لیکن یہاں پہ ہم کیوں وٹنس نہیں کر رہے؟ بیکاز جس کے پاس جتنی بڑی رسپانسبلٹی آئی، جتنی پاور آئی، اتنا اس اپنے لیے بینک بیلنس اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اپنے بچوں کے لیے مالز لینے شروع کر دیے، اور مالز بنانا شروع کر دیا، اور بلڈنگز اور کون کون سے فلیٹس لینا شروع کر دیے کہ میرے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو جائے. لیکن what happens is with great power comes great responsibility. ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی واقعتاً، ہمیں اس بات سمجھ نہیں آئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ he was unjust before Islam and after Islam he became a symbol of justice. When you think about Umar, justice comes to your mind, and when you think about justice, Umar bin Khattab comes to your mind. مدینہ میں جب فیمن آ گیا، قحط پڑ گیا، تو عمر بن خطاب اپنے کندھوں پہ بوریاں اٹھا کے لوگوں کی خدمت کے لیے جاتے تھے، اور لوگوں کو کپڑے پرووائڈ کر رہے ہیں اور ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں.